10ویں محرم یعنی یوم عاشورہ کائنات میں وہ ایک ایسا دن ہے جس دن ایسے ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ اس پر گھنٹوں تک گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اگر اس کی فضیلت کے بارے میں کہا جائے تو ہمارے پاس اس کے لیے الفاظ کم پڑ جائیں گے۔ اسلامی 12 مہینوں میں سب سے اول مہینہ ماہ محرم کا ہے اور اس کی 10ویں تاریخ کو ہم یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ یہ وہی دن ہے جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دلارے نواسائے رسول حضرت امام حسین اور ان کے 72 جانشین ساتھیوں کو کربلا کے میدان میں دشمن اسلام یزید اور اس کی فوج نے شہید کر دیا تھا۔ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ جنگ کے سارے فیصلے تلوار پر نہیں ہوا کرتے، اللہ کی رضا ہی مومن کی اصل فتح ہے۔ ہماری ساری نماز آپ کے ایک ایک سجدے پہ قربان یا حسین۔ 10ویں محرم یعنی عاشورہ کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، تارے اور جنت بنائی۔ عاشورہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی دن ہی انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن ہی آپ کی توبہ قبول کی گئی۔ عاشورہ کے دن ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن ہی انہیں آگ سے نجات ملی۔ عاشورہ کے دن ہی حضرت یوسف علیہ السلام گہرے کنویں سے نکلے اور اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو مقام بلندی پر اٹھایا گیا۔ عاشورہ کے دن ہی حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی کا جو دور ہوا اور اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جوڑی پہاڑی پر جا کر ٹھہر گئی اور اسی دن فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کو نجات ملی۔ اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن انہیں آسمانوں پر اٹھایا گیا اور اسی دن آسمان سے زمین پر پہلی بار بارش نازل ہوئی اور اسی دن کا روزہ ماہ رمضان سے پہلے امتوں پر مشہور تھا۔ تو اس کی فضیلت کی لسٹ بہت بڑی ہے، تمام فضیلت بیان کرنا بہت مشکل ہے، تو اسی 10ویں محرم یعنی عاشورہ کے دن دو خاص وظیفے آج آپ کے لیے تحفے کی شکل میں پیش کروں گی۔ یہ وہ عمل ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی 1 سال کی حاجات اور مرادیں پوری فرما دیتا ہے۔ پورے سال میں صرف ایک دن ماہ محرم کی 10 تاریخ کو یہ عمل کر لینا، پھر آپ کے ساتھ جو رحمت اور برکت نازل ہوگی اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ آپ کی وہ تمنا دلی حاجات انشاءاللہ پورے سال میں ایک کے بعد ایک پوری ہوتی چلی جائے گی۔ تو اگر آپ کے پاس پورے سال میں وقت ملنا مشکل ہے تو صرف 10ویں محرم کے دن آدھا گھنٹہ نکالیں اور پھر پورے 1 سال کی جو حاجات ہو اس کے لیے دعا مانگ لیں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو ضرور بدل دے گا۔ یہ 2 عمل میں سے آپ کو جو بھی ایک عمل ٹھیک لگے وہ ایک عمل کر لینا۔ دونوں عمل کمان سے چھوٹے تیر کی طرح تیز تاثیر رکھتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ دونوں عمل کرنے ہیں تو ایک کے بعد دوسرا عمل بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ جو بھائی بہن یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ تمام مومنوں کو اس کی اجازت ہے۔ ہو سکے تو یہ ویڈیو آپ کے پاس سیو کر لینا یا تو عمل کا طریقہ لکھ کر رکھ لینا اور ہر سال جب بھی عاشورہ کا دن آئے بس یہ عمل کر لینا۔ انشاءاللہ آپ کو پورے سال میں دوسرے کسی عمل وظیفے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ یہ دونوں وظیفے بہت ہی آسان ہے، کوئی بھی آسانی سے کر لے گا۔ اگر ان پڑھ بھی اس ویڈیو کو دیکھے گا تو وہ بھی یہ عمل کر لے گا۔ تو اگر آپ کے پاس اپنے کام کی وجہ سے یا پڑھائی کی وجہ سے وقت نہیں ملتا تو 10ویں محرم کو تھوڑا سا وقت نکالیں اور یہ پاورفل وظیفے کو ضرور کر لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، جو بھائی بہن یہ عمل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے عمل کی کامیابی کے لیے خصوصی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنے نام کمنٹ باکس میں لکھ دیں یا تو صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دیں۔ انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی۔ اور ایسے ہی مزید ویڈیو پانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل نور تکبیر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو سب سے پہلے عمل نمبر 1۔ اب یہ عمل آپ کو 10ویں محرم یعنی عاشورہ کی رات سے لے کر عاشورہ کے دن مغرب کی اذان سے پہلے تک کسی بھی وقت کر لینا ہے۔ اب اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ کو 2 رکعت نوافل صلاۃ الحاجت کی نماز ادا کرنی ہے۔ اب یہ نماز کے لیے صرف ایک حاجت کی نیت نہیں کرنی بلکہ دل ہی دل میں یہ نیت کریں کہ یا اللہ آنے والے پورے سال میں میری جو حاجت ہو، جو ضرورت پیش آئے، اس کی نیت سے یہ نوافل نماز ادا کر رہی ہوں۔
یا کر رہا ہوں۔ اور پھر جانماز پر کھڑے ہو کر نیت اس طرح کرنی ہے کہ نیت کرتی ہوں میں یا کرتا ہوں میں 2 رکعت نوافل نماز صلاۃ الحاجت کی پڑھتی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ عام نوافل نماز کی طرح ہی اس نماز کو ادا کرنی ہے، لیکن اس نماز کی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ یا تو 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور پھر عام نوافل نماز کی طرح نماز مکمل کر لینی ہے۔ اب نماز ادا کرنے کے بعد وہیں جانماز پر بیٹھ کر سب سے پہلے 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو زبانی یاد ہو۔ اس کے بعد یہ تسبیح جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کو شروع میں صرف 1 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر 515 مرتبہ پڑھ لیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس طرح یہ تسبیح 515 مرتبہ پڑھ لیں اور پھر آخر میں بھی 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر فوراً سجدے میں سر رکھ کر یا تو پھر بیٹھ کر ہی دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ سے آنے والے پورے 1 سال کی حاجتوں کے لیے دعا مانگنی ہے۔ دل کی گہرائی کے ساتھ کم سے کم 5 سے 10 منٹ تک دعا مانگنی ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد دعا مانگنے میں ذرا سی بھی کنجوسی نہیں کرنی، جو چاہے وہ جائز دعا مانگتے جائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کی دعا قبول کرتا جائے گا۔ انشاءاللہ صرف 15 منٹ کا یہ عمل آپ کی بگڑی تقدیر کو بنا دے گا۔ اس کو وقت نکال کر لازمی کرنا۔ اب 10ویں محرم کا دوسرا پاورفل وظیفہ۔ اب یہ عمل بھی آپ کو عاشوراء کی رات سے لے کر عاشوراء کے دن مغرب کی اذان سے پہلے تک کیا جا سکتا ہے۔ اس عمل میں بھی آپ کو پہلے عمل کی طرح ہی 2 رکعت نوافل صلاۃ الحاجت کی نماز اپنی تمام آنے والی 1 سال کی حاجتوں کی نیت سے ادا کرنی ہے۔ اس نماز کی نیت بھی پہلے عمل کی طرح ہی کرنی ہے اور اس نماز میں بھی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار یا 7 بار سورہ اخلاص پڑھ لینا ہے اور عام نوافل نماز کی طرح نماز ادا کر لینی ہے۔ پھر وہیں جانماز پر بیٹھ کر سب سے پہلے 11 مرتبہ نماز والی درود ابراہیم یا تو آپ کو جو درود پاک زبانی یاد ہو وہ 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے اور پھر شروع میں صرف 1 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر سورہ اخلاص کو ایک کے بعد ایک پڑھتے جائیں، یہاں تک کہ آپ کو سورہ اخلاص 1000 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اگر آپ ہر باری بسم اللہ شریف کے ساتھ ہی سورہ اخلاص پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن سورہ اخلاص کو پڑھتے وقت دل ہی دل میں پختہ تصور کریں کہ آپ جیسے اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ جب تک آپ یہ عمل کرتے ہیں کسی سے بات چیت نہ کریں، بالکل تنہائی میں یہ عمل کریں تاکہ کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے۔ اس کے بعد آخر میں 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کر فوراً سجدے میں سر رکھ کر یا تو وہیں بیٹھ کر دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر دل کی گہرائی کے ساتھ آنے والے پورے 1 سال کی حاجتوں اور ضرورتوں کے لیے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اسی وقت آپ کی دعا قبول ہوگی۔ یہ عمل جو بھی کرے گا ہو سکتا ہے اسے اچھے خواب آئیں اور کئی بار خواب میں حاجت پوری ہونے کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ اگر ایسی کوئی علامت نظر نہ آئے تو فکر نہ کریں، لیکن یہ عمل کرنے سے کئی لوگوں کو خواب آتے ہیں، اس لیے یہ بات بتا رہی ہوں۔ اب ان دونوں عمل میں سے جو ایک عمل ٹھیک لگے وہ صرف ایک عمل ہی کافی ہوگا آپ کے لیے، اور ان میں سے آپ جو بھی ایک عمل کریں تو مقرور وقت پر نہ کریں، کیونکہ مقرور وقت پر نوافل نماز ادا نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ باقی کسی بھی وقت عمل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل کے دوران آپ کی پوری توجہ بنائے رکھیں اور ایسی جگہ عمل کریں کہ کوئی پریشان ڈسٹرب نہ کر سکے، اور جب تک عمل ختم نہ ہو کسی سے بھی بات چیت نہ کریں، تو ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ تو یہ دونوں عمل میں ایسی تاثیر پیچیدہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کی 1 سال کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اب ایک بار عاشورے کے دن یہ عمل کر کے دیکھیے، آپ خود تعجب کریں گے۔ پورا سال آپ کے گھر میں خوشحالی ہوگی، رزق تو ایسی جگہ سے آتی رہے گی کہ جہاں سے آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو 1 سال کی حاجتیں پوری کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو ضرور کرنا، ایسے موقع بار بار نہیں آتے۔ تو کون یہ عمل کرنے والا ہے ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اس کو 10ویں محرم عاشورے کے دن آنے سے پہلے تمام مسلمانوں کو ابھی کے ابھی شیئر کر دیں، اور ان عمل کے تعلق سے آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو بھی ضرور بتائیں، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گی۔
تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی دولت حاصل فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر.